پروردگار میری اصلاح کر دے، اور اگر یہ صفتیں خود تجھ میں پائی جاتی ہیں تو پروردگار تیرے اس گناہ کو معاف کر دے۔ یہ صفت کہاں پائی جائے گی؟ جب انسان خود کاظم بننے کی صلاحیت رکھتا ہو، اس کے اندر صفت کاظمیت پائی جاتی ہو، غصے پر قابو کر سکتا ہو، غصے پر کنٹرول حاصل کر سکتا ہو۔ ایسے ہی امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام مرد شامی آیا، امام کو برا بھلا کہہ رہا ہے، گالیاں دے رہا ہے۔ امام جواب میں کیا کہہ رہے ہیں؟ اس کے انداز میں جواب نہیں دے رہے۔ امام کہہ رہا ہے اگر بھوکا ہے تو میں تجھے کھانا دے دوں، اگر تیرے پاس لباس نہیں ہے تو میں لباس عطا کر دوں، اگر تیرے پاس رہنے کی جگہ نہیں ہے تو میں مکان فراہم کر دوں، اگر غریب ہو گیا راستے میں تو زاد راہ کا اہتمام کر دوں۔ یہ وہ کلمات تھے امام کی زبان سے جیسے ہی جاری ہوئے، آنے والے جتنے بھی تھے دشمن کی طرف سے آئے تھے، قصیدہ پڑھ کے جا رہے ہیں، کلمہ پڑھ کے جا رہے ہیں۔ ہم آپ کے اس کمال اخلاق نے ہمیں یہ بتا دیا ہے کہ آپ کے سوا زمین پر کوئی حجت خدا نہیں ہو سکتا، جس کے اندر اس قدر کمالات پائے جاتے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے ایسا عمل، ایسا کردار، ایسا اخلاق پیش کیا ہے ساتویں امام نے کہ جو حاکم تھے، بادشاہ تھے، وہ مجبور ہو گئے امام کو قید میں ڈالنے کے لیے، قید خانے میں ڈالنے کے لیے۔ میں نے پرسوں یا نرسوں کی مجلس میں عرض کیا تھا، 2 مرحلے ہر امام کی زندگی سے گزرے۔ جب دشمن پریشان ہوا، ظالم پریشان ہوا، تو 2 مرحلوں میں لا کے امامت کو کھڑا کیا۔ پہلا مرحلہ علمی مرحلہ ہے، اور دوسرا مرحلہ عصمت کا مرحلہ ہے۔ علمی سلسلے سے ظاہر سی بات ہے یہاں کی یہ پروردہ نہیں ہے، یہاں کی پرورش کردہ نہیں ہے، یہ علم لدنی کے مالک ہے، علم لے کے آئے ہیں۔ انہوں نے آ کے یہاں کسی کے آگے زانو ادب نہیں طے کیا، ان کے پاس اللہ نے جو علم دیا ہے وہ وہیں سے دے کر بھیجا ہے۔ لہذا ظاہر سی بات ہے ہم اور آپ جیسے عالم کچھ حاصل کر لیتے ہیں تو عالم بن جاتے ہیں، اور وہ امام جو وہاں سے علم لے کے آ رہا ہو اس کا مقابلہ ممکن نہیں ہے۔ بادشاہوں نے مختلف انداز سے مکالمے کرائے، مناظرے کرائے، طرح طرح کی نشستیں رکھی، لیکن ہر نشست ناکام ہو گئی، کامیاب نہیں ہو سکی۔ تو آخر میں وہی ایک راستہ، جب علمی راہ میں ناکام ہوئے تو عصمت کے مرحلے میں آ گئے کہ امام کے اوپر بہتان لگا دیا جائے، اتہام لگا دیا جائے، الزام لگا دیا جائے۔ چنانچہ کیا کیا گیا؟ وہی کارنامہ شیطان کیا کہتا ہے؟ میں انسان کے اوپر 2 چیزوں کے ذریعے سے غلبہ حاصل کرتا ہوں۔ وہ 2 چیزیں کون سی ہیں؟ سب سے پہلی چیز کا نام غصہ ہے۔ اتنا غصہ دلا دیتا ہوں کہ اس غصے میں نہ جانے کتنے غلط فیصلے کر لیتا ہے انسان، میں اس کے ذریعے سے انسان کے اوپر قابو پاتا ہوں۔ اور دوسری چیز ہے عورت، شہوت جسے کہیں اپنی زبان میں، اس کے ذریعے سے انسان سے برا کام کروا لیتا ہوں۔ شیطان انہی 2 چیزوں کے ذریعے سے انسان کے اوپر وارد ہوتا ہے۔ اب یہ دشمنان اسلام، دشمنان امامت، دشمنان عصمت، انہوں نے اپنے جیسا ان اماموں کو سمجھ رکھا تھا کہ جیسے ہم خاطی ہیں، گناہ گار ہیں، ویسے ہی ان کے یہاں بھی لغزشوں کا امکان ہے، لیکن انہیں یہ نہیں پتا ہے ان کے اوپر عصمت کی مہریں لگی ہوئی ہیں، ان کے یہاں لغزش کا امکان نہیں ہے، اس لیے کہ یہ گناہوں کی برائیوں کو جانتے ہیں، اور جب گناہوں کی فساد اور برائیوں کو جانتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے ان کے قدم اس طرف نہیں پڑنے والے۔ لہذا پلان بنایا گیا، منصوبہ بنایا گیا، جب امام کو قید خانے میں ڈال دیا جائے، اور جب قید خانے میں ہوں گے تو اسی قید خانے میں ایک خاتون کو بھیجا جائے گا، کچھ درہم و دینار اسے دیے گئے، دنیا کی لالچ دی گئی کہ تمہارا کام ہے اس قید خانے میں جاؤ اور امام کو برائی کی طرف رغبت دلاؤ، برائی کی طرف مائل کرو۔ چنانچہ یہ خاتون پہنچی قید خانے میں، پیسہ لے چکی ہے، اس کا کارنامہ کیا ہے، اس کو کرنا کیا ہے کہ امام کے قدم لغزش کھا جائے تاکہ دشمنان دین اسلام کو، بادشاہ نے وقت کو موقع مل جائے امامت کو بدنام کرنے کا۔ یہ اسی منصوبے کے تحت یہ قید خانے میں آ گئی۔ لیکن عالم کیا ہے؟ تاریخ لکھتی ہے کہ کئی اماموں کے سلسلے سے اس طریقے کے واقعات ہیں۔ جیسے ہی قید خانے میں قدم رکھتی کیا دیکھتی ہے کہ نور کا عالم ہے، امام مصلی پر موجود ہے، سر سجدے میں ہے، ایک کنارے کھڑی ہو گئی، گوشے میں کھڑی ہو گئی، انتظار کر رہی ہے کہ اب سر اٹھائیں، اب سر اٹھائیں، لیکن سر نہیں اٹھ رہا ہے، تسبیح و تقدیس میں مصروف ہے امام وقت۔ بہت دیر تک کھڑی رہی، جب تھک گئی تو ایک مرتبہ بیٹھنے کی طرف جیسے ہی بڑھی کہ دیکھا امام
سجدے سے سر اٹھا رہے ہیں. اب جو سجدے سے سر اٹھایا تو زبان پر ذکر تسبیح ہے، اس کی طرف رجوع بھی نہیں کر رہے، دیکھ بھی نہیں رہے. جب اس نے دیکھا کہ نہیں دیکھ رہے ہیں تو اسے احساس ہوا کہ ان کی زبان سے جس طریقے سے تسبیح اور تقدیس کی آواز آ رہی ہے ایسے لگ رہا ہے ملائکہ کا ہجوم ہے، آس پاس لوگ تسبیح اور تقدیس کر رہے ہیں. اب جو اس نے سر اٹھا کے دیکھا تو کیا دیکھا؟ باغان جنت سجے ہوئے ہیں، جنت کے دریچے کھلے ہوئے ہیں. آئی ہے برے ارادے کے ساتھ، برے منصوبے کے تحت، لیکن اس کی آنکھیں کھلی. اس نے جیسے ہی سر کو اٹھایا کیا دیکھا؟ دریچے جنت کھلے ہوئے ہیں، باغات سجے ہوئے ہیں، اور ہر طرف سے ایک صدا آ رہی ہے، لبیک لبیک یا عبدی، اے میرے بندے ہم حاضر ہیں تیری خدمت کے لیے. باغات آمادہ ہے، نعمات پروردگار آمادہ ہے، ادھر سے صرف اشارہ ہو جائے وہ سب حاضر ہو جائے مان میں. اب جیسے ہی یہ مرحلہ دیکھا، عبادت کی یہ منزل دیکھی، اپنے آپ میں تاب نہ لا سکی، خود بھی سجدے میں چلی گئی. تاریخ نے لکھا رات بھر سجدے میں پڑی رہی ہے. امام بھی مصلی عبادت پہ رہے، یہ خاتون بھی مصلی عبادت پہ رہی. تاریخ نے لکھا صبح ہوئی، جو منصوبہ ہے، جو پلاننگ ہے، جو اس کے تحت بادشاہ اس قید خانے کے قریب آیا. پلاننگ یہ تھی کہ جیسے ہی ہماری سواری جاہو حشم کے ساتھ قید خانے کے قریب آئے تو اندر سے شور مچا دیں. سواری تو آ گئی لیکن اندر سے آواز نہیں آ رہی ہے، شور مچانے کی آواز نہیں آ رہی ہے. جب اس نے کان لگا کے سنا تو آواز صرف سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کی آ رہی ہے. بڑا پریشان ہو گیا، سواری سے اترا، قید خانے کی طرف آگے بڑھا. اب جو دروازے کا تالا کھولا گیا تو کیا دیکھا؟ امام کا سر بھی سجدے میں ہے اور اس خاتون کا بھی سر سجدے میں ہے. بادشاہ قریب گیا، ہارون قریب گیا، اس خاتون کے بالوں کو پکڑ کے اٹھایا. کیا ہم نے تمہیں اسی لیے پیسے دیے تھے؟ ہم نے تمہیں اسی کے لیے بھیجا تھا کہ تم بھی ان کے رنگ میں رنگ جاؤ، تم بھی عبادت پروردگار میں مصروف ہو جاؤ. اس نے کہا کیا کروں، تیرے پاس آئی تھی تو دنیا کی لالچ سوار ہو گئی تھی، ان کے پاس آ گئی تو آخرت کا خوف سوار ہو گیا. تاریخ نے ایک اور واقعہ اپنے دامن میں رکھا ہے، اور جو واقعہ رکھا ہے اس کی خود قرآن نے تائید کر دی ہے. امام اور ہوتا ہے، نبی اور ہوتا ہے. آج دنیا اعتراض کرتی ہے کہ امامت کو حد سے سوا بڑھا دیتے ہیں، لیکن کیا کیا جائے، واقعات ایسے ہیں، قرآن کی مہریں ایسی ہیں. قرآن نے اپنے دامن میں ایک واقعہ اور رکھا، ایک نبی کا، جسے جناب یوسف کہتے ہیں، زلیخا کہتے ہیں. کیا ہوا تھا؟ جناب یوسف کو پوری کوشش کی تھی جناب زلیخا نے کہ اپنی طرف برائیوں کی طرف لے آئے، ان کے قدم لغزش کر جائیں، لیکن جناب یوسف نبی تھے، معصوم تھے، قدم لغزش نہیں کر سکتے تھے، گناہ کی طرف مائل نہیں ہو سکتے تھے. عصمت کا پہرا تھا، لغزش نہیں کھائے، اپنے آپ کو محفوظ کر لیا. لیکن ایک فرق ضرور باقی رہا، یوسف اپنے آپ کو محفوظ کر لے گئے لیکن آنے والی خاتون کو ہم فکر ہم خیال نہ بنا پائے. یہی تو فرق تھا امام کاظم میں. یہاں بھی خاتون آئی تھی، وہاں بھی خاتون آئی تھی. وہاں جناب یوسف نے صرف اپنے آپ کو محفوظ کر لیا تھا، لیکن یہاں جو خاتون امام کاظم کے پاس آئی ہے، تنہا امام نے اپنے آپ کو محفوظ نہیں کیا بلکہ آنے والی خاتون کو بھی ہم خیال بنا لیا، ہم فکر بنا لیا. گویا آواز دے رہے ہیں جو اپنے آپ کو محفوظ کر لے اسے عصمت نبوت کہتے ہیں، جو اپنے ساتھ ساتھ اپنے مد مقابل کو بھی محفوظ کر لے اسے عصمت امامت کہا کرتے ہیں. ایک صلوات بھیجیں لہذا یہ کمال کردار جب بادشاہ نے دیکھا، ہارون نے دیکھا، اتنا عظیم کردار ہے، اتنا بلند کردار ہے کہ خود تو محفوظ ہیں برائیوں کو بھیجنے کے باوجود بھی. ہم نے برائیوں کو بھیجا ہے کہ ان کے قدم لغزش کھا جائیں، خود محفوظ ہیں، اور ساتھ ساتھ خود نہیں بلکہ جو جا رہا ہے اس کو بھی محفوظ کیے لے رہے ہیں، اس کی بھی آخرت کو سوارے دے رہے ہیں. جب اتنے کمال دیکھے تو آخر میں نتیجہ کیا ہونا تھا؟ اس نے امام کو مدینے بھیج دیا کہ اب لوگ دھیرے دھیرے امام کے قریب ہوئے جا رہے ہیں، انقلاب برپا ہو جائے گا بغداد میں. لہذا امام کو مدینے بھیجا. 1 سال یا کچھ عرصہ امام مدینے میں رہے، اور وہاں بھی جب امام کار تبلیغ کو انجام دینے لگے، مدینے میں لوگ امام کے قریب ہونے لگے، تو پھر مجبور ہو گیا، پھر آرڈر کیا کہ نہیں، ان کو یہیں بلایا جائے، اپنے سامنے رکھا جائے. اور اس نے بلانے کے بعد کیا کیا؟ بصرے کے قید خانے میں امام کو قید کر دیا. آپ نے سنا مصائب میں، صبح کی مجلس میں،
امام کو جب بصرے کے قید خانے میں رکھا گیا، انتہائی مظالم کھائے گئے، سخت مصیبتیں تھیں، اور یہ تاریخیں بھی بڑی غمناک تاریخیں، آج کی بھی، کل کی بھی اور پرسوں بھی، اس کے بعد کی 28 رجب، اگر دونوں کی آپ تطبیق کریں تو مسائب کے سلسلے سے تقریباً بڑے قریب قریب ہے مرحلے۔ امام موسی کاظم کو جب مدینے سے بلایا گیا ہے، گھر بھرا ہوا ہے، بیٹے ہیں، بیٹیاں ہیں، کئی بیٹیاں ہیں امام کی، جب امام گھر سے نکلنے لگے، پتہ ہے امام کو یہ آخری سفر ہو رہا ہے بغداد کی جانب، لوگوں کا ہجوم ہوا، گھر والوں کا، اہل خانہ کا، اور اس حلقے سے امام موسی کاظم برآمد ہوئے۔ ایسا لگ رہا تھا کہ زندہ امام نہیں جا رہے ہیں، لگ رہا کسی کا جنازہ بھرے گھر سے نکل رہا ہے، سب رخصت ہو رہے ہیں، بیٹیاں بلک بلک کے رو رہی ہیں، لگ رہا بابا واپس نہیں آئیں گے۔ امام وہاں سے نکلے، تاریخ میں ایک اور منظر ہے، ادھر سے امام موسی کاظم کا قافلہ مدینے سے بغداد کی جانب آ رہا ہے، اور برسوں نرسوں کی جو تاریخ آنے والی 28 رجب، یہاں بھی ایک قافلہ مدینے سے نکلا ہے، وہ بغداد نہیں کربلا جا رہا ہے۔ دونوں میں بڑا فرق ہے، دونوں کے نتیجوں میں بڑا فرق ہے۔ یہاں امام موسی کاظم یکدم تنہا آئے ہیں بغداد، وہاں سے جو قافلہ چل رہا ہے مدینے سے، اس میں تنہا امام حسین نہیں ہے، بلکہ گود کے چھوٹے چھوٹے بچے بھی ہیں، بیویاں بھی ہیں، جوان بھی ہیں، بچے بھی ہیں۔ تاریخ نے لکھا جب یہ قافلہ مدینے سے نکلا ہے سن 60 ہجری میں، بڑی شان کے ساتھ نکلا ہے، بڑی شوکت کے ساتھ نکلا ہے۔ تاریخ نے لکھا ناقوں کو بلایا گیا ہے، اماریوں کو لایا گیا، اور اس کے بعد علی اکبر بھی موجود تھے، قاسم بھی تھے، اور محمد تھے، ایک حلقہ تھا بنی ہاشم کا، اور اس حلقے کے درمیان سے بیت الشرف سے بیویاں نکلی، اماریوں میں سوار ہو گئی، اور جب اماریوں میں ساری بیویاں سوار ہو گئی، ایک مرتبہ ایک حاطف کی صدا آئی، اے اہل یثرب اپنی اپنی آنکھوں کو بند کر لو، اس لیے کہ اب ثانیہ زہرا بیت الشرف سے نکل رہی ہے۔ تاریخ نے لکھا جیسے ہی جناب زینب اپنے گھر سے نکلی ہیں اماری میں سوار ہونے کے لیے، جہاں علی اکبر آگے بڑھے، جہاں قاسم آگے بڑھے، جہاں چھوٹے چھوٹے اول محمد آگے بڑھے، امام حسین سارے منظر کو کرسی پہ بیٹھے دیکھ رہے تھے۔ ارے جیسے ہی بہن کو آتا ہوا دیکھا، کرسی کو چھوڑا، بازو کو پکڑا، اور بازو کو پکڑ کے اماری میں سوار کیا۔ عباس تو زانو ہو کے بیٹھے، بی بی نے عباس کے زانوؤں پہ قدم رکھا، اماری میں سوار ہو گئی۔ قافلہ مدینے سے یہ بھی نکلا ہے، قافلہ ادھر سے امام موسی کاظم کی صورت میں مدینے سے وہ بھی آیا ہے۔ لیکن میں کہوں گا امام رضا کی خدمت میں، اے مولا امام رضا، آپ کے بابا بھی مدینے سے آئے ہیں، لیکن جب آپ کے بابا کی شہادت ہوئی، کم سے کم آپ نے اپنے ہاتھوں سے غسل و کفن دے دیا، ارے تشییع جنازہ بھی کر لیا، نماز جنازہ بھی پڑھا دی۔ ارے آپ کو اتنا تو یقین تھا کہ جب مدینے میں خبر شہادت پہنچی تھی تو لوگ جمع ہوئے تھے، تعزیت دیا جا رہا تھا، تسلیت پیش کی جا رہی تھی، لیکن ذرا آپ آئیے جد مظلوم امام حسین، ارے کربلا جب پہنچے ہیں، عصر عاشور کا ہنگام تھا، ارے شمر آگے بڑھا، حسین کے سینے پہ سوار ہوا، وہ بے ادبی کی ہے کہ 70 قدم کے فاصلے سے زینب اولیاء مقام اس منظر کو دیکھ رہی تھی۔ اے شمر بے حیا، ارے یہ کیا کر رہا ہے؟ میری ماں نے اسے چکیاں پیس پیس کے پالا ہے، ارے ایک نہ سنی، سرو تن میں جدائی کر دی، فضا میں ایک آواز گونجی، الا قتل الحسین بکربلا، الا ذبح الحسین بکربلا۔ ارے حسین کی شہادت کے بعد بیویوں کو اسیر کیا گیا، بچوں کو یتیم۔ سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون إنا لله وإنا إليه راجعون۔ پروردگار تجھے محمد و آل محمد علیہ السلام کا واسطہ اس مختصر سے عبادت کو قبول فرما۔ معبود ہم سب کے گناہ کبیرہ اور صغیرہ کو معاف فرما۔ معبود جو بیمار انہیں شفاء کامل و عاجل عنایت فرما، جو بے روزگار انہیں روزگار عنایت فرما، جو برسر روزگار ان کے روزگار میں ترقی و برکت عنایت فرما۔ معبود جو پریشان حال ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ معبود پرچم اسلام کو سر بلند فرما، پرچم کفر و نفاق کو سر نگو فرما۔ جس مرحوم کے لیے اس مجلس اعزا کا انعقاد کیا گیا ان کی مغفرت فرما، ان کے درجات کو بلند فرما۔
انہیں جوار ائمہ معصومین میں جگہ کرامت فرما، امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو ان کے آوان و انصار میں شمار فرما۔ التماس سے ایک مرتبہ سورہ الحمد، 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر مرحوم عالم حسین ابن عطا حسین صاحب کے عالم حسین ابن عطا